بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا عنوان ہے میرا دل ہے سیپ سمندر۔ یہ لکھا ہے نیگا سیما نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط تمام کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کیجیے گا تاکہ ہمیں سبسکرائبر ملتے رہیں۔ شکریہ۔ بعض لوگوں کے مقدر میں ہجر ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جس جانب لپکیں، جس شخص کی تمنا کریں، اسے کبھی نہیں پا سکتے۔ کبھی سمتیں راستہ بدل لیتی ہیں تو کبھی انجانے میں وہ شخص ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ عاصم چودھری نے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے سوچا، ناکردہ گناہوں کی سزا کب تک جھیلتا رہوں گا؟ کب تک سبین یہ حقیقت کیوں نہیں جان لیتی کہ کومل اس کا ماضی تھا اور وہ اس کا حال ہے، اس کا لمحہ موجود، اس کی ذات کا حصہ، اس کے دل کے ٹکڑوں نے اس کے وجود سے تشکیل پائی ہے۔ کیا ان تینوں میں بھی وہ اس کا عکس نہیں دیکھتی؟ کتنے خلوص، چاہت اور محبت سے وہ سبین کی طرف بڑھا تھا، لیکن سبین نے اس کے خلوص کی قدر نہیں کی تھی، اس کی محبت کو پہچانا نہیں تھا اور اسے اس جرم کی پاداش میں سولی پر لٹکا رکھا تھا تو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ 15 برس سے وہ سکون کے ایک ایک پل کے لیے ترس رہا تھا اور ایک بار پھر اپنی زندگی کے تپتے صحرا کو اپنے لہو لہان قدموں سے طے کرتا ہوا وہ اس کی سمت بڑھ رہا تھا کہ اس نے ایک بار پھر اسے پیچھے دھکیل دیا تھا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اتنی ہی بار باہیں واہ کیے وہ اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن ہر بار سبین نے اس کے گرد نفرت اور اجنبیت کی دیواریں کھڑی کر دی تھیں، اتنی بلند دیواریں کہ انہیں پھاند ہی نہ سکا۔ یہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر اس کے چاروں اور پھیلا، گویا اس پر ہنستا رہا۔ اس کے چبھتے فقرے، ان کے اشارے کنائے، ان کی انگشت نمائی اور ان کے نوکیلے ناخنوں سے اس کے زخموں کے کھرچ کے ان سے رشتے لہو پر ترس اور ہمدردی کے پھائے رکھنے کا آزار کن سلسلہ جاری رہا۔ سبین کے اس کے درمیان فاصلے بڑھتے رہے، خلیج پاٹی نہ جا سکی، ان کی دوئی کبھی ایک دوسرے میں ضم ہو کر یکجا نہ ہو سکی۔ وہ ایک ہی منزل کے راہی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں سفر کرتے رہے، لیکن اس کی راکھ ہوتے وجود میں اچانک پھر ایک چنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ ایک بار پھر بڑی شدت سے وہ سبین کے قرب کی، اس کی رفاقت کی خواہش کرنے لگا تھا، اور اس نے سوچا تھا اس سارے سیٹ اپ میں سارے قصوروار تنہا سبین نہیں ہیں، بلکہ لوگ اور وہ حالات ہیں جو خود بخود پیدا ہوتے گئے، اور شاید کسی حد تک وہ خود بھی۔ اس کے کومل، نازک اور نئے نویلے خوبصورت جذبوں پر درد کا پہلا پتھر شاید انجانے میں وہ خود ہی رکھ بیٹھا تھا، اور سبین وہ نازک گل بدن لڑکی جو اپنے سارے کومل اور نازک کنوارے جذبات لیے اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، درد کا یہ پتھر اٹھا نہ سکی۔ اس کے ان کومل جذبوں میں آگ لگانے کا قصوروار شاید وہی تھا، حالانکہ اس کی نیت میں کھوٹ نہ تھی۔ وہ تو پورے خلوص اور جذبے کی گہرائیوں کے ساتھ اس کے پاس آیا تھا، اور ایک نئے سفر کے آغاز سے پہلے اس نے سوچا تھا وہ اپنا ماضی اپنی ذات سے جھٹک کر الگ کر دے گا۔ اس نے سوچا تھا اپنے زخم دکھا کر، اپنے درد بتا کر وہ سبین کے آنچل میں سارے آنسو بہا دے گا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے زندگی کی شاہراہ پر سنگ سنگ چلتے رہیں گے ہمیشہ۔ لیکن سبین کا آئینہ اتنا مضبوط نہ تھا، اس کے ظرف میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ اس کے درد سمیٹ کر اس کی جھولی اپنی محبتوں کے پھولوں سے بھر دیتی، اپنی چاہتوں کی چاندنی سے اس کے ارد گرد روشنیوں کی اتنی چکا چوند کر دیتی کہ اس میں سوائے اس کی ذات کی چاندنی کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا۔ وہ چاہتی تو ہر نقش پارینہ یوں مٹا دیتی کہ نام و نشان تک نہ رہتا۔ اس میں یہ طاقت تھی کہ اپنے حسن میں اس سے ہمیشہ کے لیے یوں قید کر لیتی کہ اس حسن کے جال سے نکل ہی نہ پاتا، لیکن اس نے اپنی نفرتوں، اپنی بے اعتنائیوں اور اپنے رویوں سے اس نقش کو اور بھی گہرا کر دیا تھا، کبھی نہ مٹنے کے لیے۔ حالانکہ نقش تو اس کی محبتوں کی معمولی سی فوار سے ہی مٹ جانے والا نقش تھا، اور خود اس نے کتنی کوشش کی تھی کہ سبین اس کا، اس کی محبتوں کا، اس کے خلوص کا، اس کی چاہتوں کا یقین کر لے، اور پھر ہار کر تھک کر اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا،
अचानक एक महफिल में समेरा इसे मिल गई। बेहद मुखलिस और सादा सी, और अपनी बातों से अनजाने में समेरा ने इसके दिल के जख्मों को कुरेदा था। इसके दिल में बड़ी शिद्दत से सबीन की याद ने ज़रब लगाई थी। वो सबीन के पास जाने को बेकरार हो गया था। वो समेरा को बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। एक डिनर पार्टी में वो यूं ही बिला इरादा इससे बातें किए गया। वो माहौलियाती आलूदगी के सिलसिले में काम कर रही थी और इसने इस सिलसिले में काफ़ी रिसर्च की थी और कुछ आर्टिकल वगैरह भी लिखे थे। और जब ये बात इसने समेरा को बताई तो वह ज़्यादा हैरान हुई थी। अरे, वो आर्टिकल आपने लिखे थे? मैंने ना सिर्फ इनको पढ़ा है बल्कि इनका रिकॉर्ड भी है मेरे पास। क्या वाकई? हाशिम चौधरी को अनजाने से खुशी हुई थी। हाँ, वो मुस्कुराई थी। क्या आप कोई कहानी निगार या शायर हैं? आप इतने ठोस मज़ामीन में भी शायरी करते नज़र आते हैं। अल्फाज में अजीब सी नगमगी और गनायत है। आप शर्मिंदा कर रही हैं। मैं ना तो शायर हूँ और ना अदीब। कमाल है। मेरे ख्याल में आपको ज़रूर अदीब या शायर होना चाहिए। बहरहाल, अगर आपने अब तक कोई कहानी नहीं लिखी तो आप ज़रूर लिखिएगा। इसने मशवरा दिया, बल्कि इसरार भी किया। स्पेयर टाइम का बेहतरीन मुसर्रिफ और अपनी ज़ात का कथार बस, यकीन करें आप बहुत ही बेहतरीन लिख सकते हैं। और बाद में भी 2-3 बार इसने लिखने पर इस्रार किया तो इसने वाकई कलम उठा लिया। देखिए, मैं आपके कहने पर कलम उठा रहा हूँ, मुझे शर्मिंदा ना करवा दीजिएगा। अरे नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। और इसके कलम से जो भी पहली कहानी निकली वो इसकी अव्वलीन मोहब्बत की कहानी थी। दिल में खेलने वाले पहले कोमल जज्बे की कहानी। वो सब जो वो कोमल से कभी नहीं कह सका था, और वो सब जो इसने कोमल से बिछड़ कर झेला था, वो सब इसने लिख डाला था। दिल में छुपे दर्द के सारे कांटे निकाल कर कागज़ पर बखेर दिए थे। इस कहानी में कोई सच है जो दिल को छूता है और मुट्ठी में लेता है। समेरा ने इसकी कहानी पढ़कर सवालिया नज़र से इसे देखा था। हाँ, कहानी लिखते हुए जिन मौसमों में घिर गया था उन्होंने इसे निढाल कर दिया था। सो वो समेरा से कुछ ना छुपा सका और इसने कोमल के मुतालिक इसे सब कुछ बता दिया था। और तब समेरा ने बड़े खलूस से इसे मशवरा दिया था कि वो अपनी ज़िंदगी सेट कर ले। दो तरह सफ़र कब तक? आखिर एक दिन तन्हाई की अज़िज़ इसे थका देगी। और सुनो, इसने हमेशा की तरह फिर मशवरा दिया था, अपनी बीवी को कोमल के मुतालिक कुछ मत बताना, नहीं तो इसके दिल में गिरहा पड़ जाएगी। हाँ, जब तुम इसे दोस्त बना लो और देख लो कि वो तुम्हारी दोस्त भी है तो तब, वरना कभी ना बताना। और वह दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया था कि समेरा को भला क्या खबर कि वो हमाकत कर चुका है, और सबीन के दिल में तो अपनी ऐसी गिरहा पड़ी है कि खुलती ही नहीं। इस गिरह को खोलते खोलते इसकी उंगलियां ज़ख्मी हो गई हैं, लेकिन हर कोशिश इस गिरह को सख्त करती गई है। समेरा ने इसकी कहानी और तहरीर को पसंद किया था और कहा था कि चंद दिनों तक वो पाकिस्तान जा रही है। वो मज़ीद कुछ कहानियाँ लिख कर इसे दे दे। इसके कज़न एक मैगज़ीन निकालते हैं और हमेशा अच्छी तहरीरों की तलाश में रहते हैं। वो कहानियाँ इन्हें दे देगी और इसने वादा कर लिया था, लेकिन फिर बहुत सारे दिन गुजर गए। वो कुछ ना लिख सका। माजी के सफ़र ने इसे पारा पारा कर दिया था, थका डाला था। सुमेरा पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन वैसे अपना एड्रेस दे गई थी जो कहानियाँ लिख कर इस पते पर पोस्ट कर दे। तब इसने अपने एक दोस्त के हाथ वो कहानियाँ पाकिस्तान भेज दी थी और दोस्त को ताकीद की थी कि पाकिस्तान जाकर वही कहानियाँ सुमेरा को पोस्ट कर दे, और ख़ुद अजीब से मौसमों में घिर गया था। समेरा इसे अपना दर्द दिल क्या कहा था। सारे ज़ख्मों के टाके खुल गए थे, एक एक दर्द जाग उठा था। कितनी यादों ने दर्द दिल पर दस्तक दे डाली थी। सबीन की यादें लौ दे उठी थीं। इसकी ग़ुर्बत का वो मुख़्तसर अरसा, इसकी अदाएँ, इसका हुस्न और ख़ूबसूरती, इसकी हया और इसका बांकपन, वो तो सरापे रंग थी, सरतापा सांचे में ढली, और इन रंगों से वो बेरंग ज़िंदगी गुजार रहा था। नासाई का अज़ाब और जुदाइयों की अज़ियतें इसे तिल तिल मारती थीं। सबीन के सारे रंग, सारी अदाएँ इसकी थीं, लेकिन वो इनसे दूर था। कोई भी रंग इसकी मुट्ठी में नहीं था। क्या इसका कसूर इतना बड़ा था कि इसकी सज़ा ख़त्म होने में नहीं आ रही थी? इसने सुमेरा के अनजाने में कई बातों को बार बार दोहराया और सोचा, हाँ, शायद गलती इसकी थी कि इसने सबीन के कोमल जज्बों के ख्याल किए बगैर वो तड़प उठा था। और एक बार फिर 11 सालों बाद एक बार फिर इसने अपना आप
آزمانا چاہا تھا، اپنی انا کو قتل کر دیا تھا اور سوچا تھا کہ وہ سبین کے سامنے ایک بار پھر جھک جائے گا، اس سے کہے گا، آؤ سبین، پچھلی تلخیوں کو بھلا کر ایک بار پھر سے زندگی کے سفر کا آغاز کریں۔ جو میں نے کہا اور کیا اور جو تم نے کہا اور کیا دونوں بھول جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو اس کی غلطیوں پر معاف کر دیں۔ اس نے سوچا تھا وہ اسے منا لے گا جیسے بھی ممکن ہو۔ تنہا چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا، ایک ہی جیسے صبح شام، تنہا شامیں اور راتیں، ایک سے بے مہر موسم بین کرتے روتے کرلاتے اور ایک سی تنہائیوں کا زہر۔ اس کے اندر پھر سے پھول چٹکنے لگے تھے، امیدیں ایک بار پھر اس کے دامن دل سے آ لپٹی تھی۔ یقیناً سبین بھی تنہا چلتے چلتے تھکنے لگی ہوگی، شاید وہ بھی ہر قدم اسے سوچتی ہوگی، اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوگی۔ کہ تنہائیوں کے عذاب اس پر بھی تو یوں ہی اترے ہوں گے، ساون کی بارشیں اس کے من میں بھی آگ لگاتی ہوں گی، چاندنی راتیں تڑپاتی ہوں گی، وہ بھی اندر سے ٹوٹ رہی ہوگی، لیکن ظالمانہ اسے جھکنے نہیں دیتی ہوگی۔ اور میں ایسا کر سکتا ہوں کہ اس کی انا کو ٹوٹنے نہ دوں، اس سے سر بلند رہنے دوں اور خود اس کے سامنے جھک جاؤں۔ عاصم چودھری نے بہت خلوص سے سوچا تھا اور خود پاکستان جانے کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ ایک بار اس نے سوچا تھا کہ وہ فون کر کے یا خط لکھ کر سبین کو بتا دے کہ وہ آ رہا ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن پھر اس نے سوچا نہیں، وہ اسے سرپرائز دے گا، اچانک اس کے سامنے جا کھڑا ہوگا اور اسے حیران کر دے گا۔ وہ یکدم اسے اپنی باہوں میں لپیٹ لے گا اور اس کے گل بدنی کے ایک ایک پنکھڑی سے اس خوشبو کا مطالبہ کر ڈالے گا جو اس کی تھی، لیکن جس سے اس نے خود کو محروم کر رکھا تھا۔ اس نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تھا، اسے لگتا جیسے برسوں کی تھکن اترنے والی ہو۔ ان دنوں وہ بہت شوق ہو رہا تھا، ایک انجانی سی خوشی نے اس کے اندر مسرتیں بھر دی تھیں، اور انہی دنوں 2-3 بار وہ سمیرا سے مختلف فنکشنز میں ملا تو اس سے بھی شوق ہو گیا۔ ہیلو کیوٹ، ذرا سا سر خم کر کے اس نے اسے ہیلو کیا تو ایک لمحہ کو حیران ہو کر سمیرا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ کر خود بھی مسکرانے لگی۔ ہیلو نوٹی بوائے، وہ اسے پیار سے بڑے پیارے القاب سے چھیڑتا رہا، وہ ہنسی مذاق کرتا رہا اور اس نے بالکل بھی برا نہ مانا، بلکہ اس کی شرارت اسے محسوس ہوتی رہی۔ میں بھی بہت جلد پاکستان جانے والا ہوں۔ کیا شادی کرنے؟ ہاں شاید، میں نے ماما کو کہہ دیا ہے کہ میرے لیے لڑکی تلاش کر رکھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سبین کا سراپا لہرانے لگا، نازک نازک کومل کومل سی سبین، اور میں آپ سے بھی ملنے آؤں گا ضرور، وہ مسکرائی، لیکن اکیلے مت آنا۔ تو کیا لشکر ساتھ لے کر آؤں؟ نہیں، صرف ایک عدد بیوی بھی ایک لشکر پر بھاری ہوتی ہے۔ اچھے لڑکے، زندگی کو ضائع مت کرو، اکیلے چلتے چلتے تھک جاؤ گے۔ اس کے چہرے پر خلوص کی چمک تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا وہ اسے بتا دے کہ بیوی تو ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا ہے، لیکن نہیں۔ دوسرے لمحے ہی اس نے سوچا وہ سمیرا کو سرپرائز دے گا، اچانک سبین اور بچوں کے ساتھ لے جا کر، اور ایک بار پھر سبین اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ اس کے تصور میں ہلچل مچانے لگی تو سمیرا کے پاس سے اٹھ آیا، اور اس کے بعد سمیرا سے اس کی ملاقات نہ ہوئی۔